بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال اتنا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے: جو اس نے کھایا اور اس کو ہضم کر لیا، اور جو پہنا اور اس کو بوسیدہ کر لیا، اور جو اس نے صدقہ کیا اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ یہ 3 قسم کا مال اس بندے کے لیے ہے، لیکن جو اس کے علاوہ اس کے پاس مال موجود ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ وہ یہ اپنے بعد لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، وہ اس کے بعد لوگ لے جائیں گے، اس کے وارث لے جائیں گے، وہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ جو بندہ مال کو اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، وعددا، اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یعنی یہ مال، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے کہ انسان اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرے، ایسا نہ کرے کہ اس کے اندر مصروف ہو جائے، اس کے لالچ کے اندر پڑ جائے اور مال کی ہرس کے اندر ہی اپنی آخرت کو تباہ کر لے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے گویا کہ دنیا کو برباد کر لیا۔ یعنی دنیا کی سہولتیں تو اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن آخرت کو ترجیح دی تو یہ اس نے اپنی آخرت کو بنا لیا اور دنیا کو تباہ کر لیا، اور جس نے اپنی دنیا کو ترجیح دی آخرت کو برباد کر لیا۔ تو فرمایا کہ جو باقی رہنے والا ہے اس کو ترجیح دے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، کہ اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے کسی دشمن کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کر۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کے مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس مال کو اتنا حاصل کرنا چاہیے، اتنا ہی اس کے اندر حرص اور لالچ رکھنا چاہیے کہ جو ہماری آخرت کو برباد نہ کرے، بلکہ یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہو۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر